a concept of equality and fraternity جو ہماری ڈائریکٹیو پرنسپلز میں ہے. تو وہاں میرا تھوڑا سا رائے صاحب سے اختلاف ہے کہ یہ جو بیسک سٹرکچر ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا جو کیشو نند بھارتی کیس میں سامنے آیا تھا 13 مین جج تھی کہ جو ڈائریکٹیو پرنسپلز ہیں ان سے اگر ہم نہ کھلواڑ کریں تو مناسب ہے. یہ جو ڈبیٹ ہندوستان میں ہوئی ہے کہ کانسٹیٹیوشن بدلا جائے گا, چنتا بدلنے کی نہیں ہے. امینڈمنٹس تو 140 سے کتنے ہو چکے ہیں جتنے بھی. یہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ ہاؤ مینی امینڈمنٹس ہیو بین میڈ, بٹ واٹ از کریٹیکل ٹو انڈرسٹینڈ از دیٹ یو ڈونٹ فڈل ود دا بیسک directive principles of the constitution which guarantee you equality, fraternity, secular living. وہ بہت ضروری ہے ہندوستان کو سرکشت رکھنا. جھوٹ سے دور, خبروں سے بھرپور. ہمارے عزیز بڑے بھائی محسن رائے صاحب, NCPOL کے ڈائریکٹر شمس صاحب, شاہد اختر صاحب, خواجہ صاحب, جاوید صاحب, آپ کو بہت بہت مبارک. دس از اے ٹریمینڈس اچیومنٹ ٹو ٹرانسلیٹ دس ویری ڈیفیکلٹ بک. میں اس سے پہلے کچھ کہوں, میں ایک فیض صاحب کی نظم پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کو پڑھنے کی وجہ ہے جو میں آپ کو پڑھنے کے بعد بتاؤں. چشم نم جانے شوریدہ کافی نہیں, تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں, آج بازار میں پاپ چونا چلو, دست افشاں چلو مست رخشاں چلو, خاک برتر چلو پھول داماں چلو, راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو, حاکم شہر بھی مجمع عام بھی, تیر الزام بھی سنگ دشنام بھی, صبح ناشاد بھی روز ناکام بھی, ان کا دمساز اپنے سوا کون ہے, شہر جانا میں اب باصفا کون ہے, دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے, رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو, پھر ہمیں قتل ہو آئیں یارو چلو. اس کے پڑھنے کی وجہ تھی, اور وجہ یہ ہے کہ 1975 میں یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ فیض صاحب نے کب لکھا تھا. فیض صاحب کا جب گرفتاری ہوئی اور ان کو ہتکڑی میں جیل لے جایا گیا تو انہوں نے جیل میں یہ لکھی تھی, پاکستان کی حکومت نے ان کو پھر گرفتار کیا تھا اور کئی سال ان کو جیل میں نظر بند رکھا تھا. تو فیض صاحب نے یہ لکھا تھا. تو 1975 میں 29 سال کے ایک نوجوان کو, ایک 4 سال کا بچہ تھا, اندرا گاندھی کی حکومت نے گرفتار کیا اور ان کو نظر بند رکھا, اور پھر وہ شخص سپریم کورٹ سے نکلے اور آپ کے سامنے آج یہاں موجود ہے. میں یہ کمپیریزن ڈرا کر رہا ہوں کیونکہ میں رام بہادر صاحب سے کئی بار ملا ہوں اور زندگی میں بہت بڑے بڑے لوگوں سے بھی ملا ہوں, پریزیڈنٹ سے بھی اور پرائم منسٹر سے بھی اور ٹیچر سے بھی, لیکن کچھ شخص ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دل و دماغ پہ نقش کرتے ہیں. تو وہ یہ ایک ایسے شخص ہیں کہ جن سے جب ملیے ایک کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اچھا لگتا ہے. اور ہماری والدہ کہتی تھیں کہ امپروو کرو گے اگر اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو گے. تو یہ میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ سر آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ کی صحبت بھی کی. کتاب کے بارے میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا, آپ لوگ سب بہت سن چکے ہیں. ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن عجیب و غریب ہے, اور جیسا آپ نے کہا کہ اس میں اتنی مشقت ہوئی ہے, یہ 4 سال جو ڈیبیٹ ہوئی ہے کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی, ایک یونیک چیپٹر ہے انڈیا کی ہسٹری کا.
اس کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں ہم لوگ ہندوستان کی کاسٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو وہاں برہمن بھی موجود تھے، وہاں راجپوت بھی تھے، وہاں شتری بھی تھے، وہاں دلت بھی تھے، وہاں مسلمان بھی تھے، وہاں سکھ بھی تھے، اور اتنی کھلی بات ہوئی ہے. حالانکہ تقسیم ہو چکی ہے ہندوستان کی، لوگوں کے دل و دماغ میں ایک تکلیف ہے، ایک درد ہے، لیکن اس حالات میں بھی وہاں مسلمان کھڑے ہو کے اپنی بات بنا ڈر کے کہتے ہیں. حضرت موہانی موجود ہیں، مولانا آزاد موجود ہیں، حافظ ابراہیم موجود ہیں، سب اپنی بات کہہ رہے ہیں. اور یہاں تک بات ہوئی کہ بھئی اس وقت مسلمانوں کو ریزرویشن دے دیا جائے، کیونکہ کئی لوگ اس کے حق میں تھے کہ برے حالات ہیں، مسلمانوں کو کانفیڈنس چاہیے، اور کانفیڈنس دلانے کے لیے اچھے لوگ چلے گئے جو یہاں پر ہیں، ان کا ہاتھ پکڑنا ضروری ہے، ایک افرمیٹیو ایکشن کی ضرورت ہے. تو اس وقت لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اسلام اس چیز کو نہیں مانتا. بیگم اعجاز رسول کی تقریر ہے کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب ہندوستان میں برابر ہیں. کانسیپٹ آف ایکوالٹی اینڈ فریٹرنیٹی جو ہماری ڈائریکٹیو پرنسپلز میں ہے، تو وہاں میرا تھوڑا سا رائے صاحب سے اختلاف ہے کہ یہ جو بیسک سٹرکچر ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا، جو کیشو نند بھارتی کیس میں سامنے آیا تھا، 13 مین جج تھی، کہ جو ڈائریکٹیو پرنسپلز ہیں ان سے اگر ہم نہ کھلواڑ کریں تو مناسب ہے. یہ جو ڈیبیٹ ہندوستان میں ہوئی ہے کہ کانسٹیٹیوشن بدلا جائے گا، چنتا بدلنے کی نہیں ہے. امینڈمنٹس تو 140 سے کتنے ہو چکے ہیں، جتنے بھی. یہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ ہاؤ مینی امینڈمنٹس ہیو بین میڈ، بٹ واٹ از کریٹیکل ٹو انڈرسٹینڈ is that you don't fiddle with the basic directive principles of the Constitution, which guarantee you equality, fraternity, secular living. وہ بہت ضروری ہے ہندوستان کو سرکشت رکھنا. اسی میں ہماری وہ جو انکلوسیو، ہم لوگ بار بار کہتے ہیں گنگا جمنی کلچر، جو ہمارا انکلوسیو کلچر ہے، وہ اسی سے ایک رہ سکتا ہے. کتاب کے بارے میں میں صرف اتنا کہوں گا سر کہ جو انگریزی کا شبد ہے اٹ از سیمینل ورک. یہ کام پہلے نہ ہوا ہے اور بہت مشکل ہے کہ یہ ہوگا، کیونکہ جو آپ نے ذکر کیے ہیں اس میں وہ کسی کو معلوم نہیں ہے. وہ چیزیں سر، جن چیزوں کو آپ نے ذکر کیا ہے وہ کبھی اجاگر نہیں ہوں گی. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ یہ کتاب لائبریریز میں پہنچے، یہ کتاب لا اسٹوڈنٹس میں پہنچے، یہ لوگ، ہم عام لوگ پڑھیں. آپ نے پہلے چیپٹر کا ذکر کیا، وہ میں نے پہلے پڑھا تھا، میں نے وہ بھی پارٹ پڑھا تھا جو کھٹاڈگے صاحب آپ سے اور سبرمنیم سوامی صاحب آپ سے ملے تھے، اور پھر آپ نے ان کو وہ سپریم کورٹ گئے. یہ جو آپ نے چیزیں لکھی ہیں یہ ہم سب کو پڑھنی چاہیے اور انٹرنلائز کرنی چاہیے. NCPL has done remarkable work, sir, so thank you very much. آپ نے جو کہا، I think and I believe the book should be translated in many vernacular languages because it must reach all corners of India. یہ ہمارے نوجوان جو کالجز میں ہیں، اسکولز میں ہیں، ان بچوں کو اب یہ پڑھنی پڑے گی. شاید اسکول کا بچہ تو نہ پڑھے لیکن کالج کا بچہ تو یقیناً پڑھے گا. تو یہ لائبریریز میں پہنچے، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کی ایکچولی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اردو زیادہ پڑھی نہیں جاتی، لیکن جہاں بھی پڑھی جاتی ہے وہاں پہنچا دیں. ہندی کی کتابیں ہم لوگ جہاں رائے صاحب ہم لوگ پہنچا سکتے ہیں، ہندی کی کتابیں پہنچائیں. انگریزی کا ترجمہ ابھی تک ہوا ہے، میرے پاس اس کی ہارڈ کاپی ہے. یہاں بیٹھے ہیں اموگ رائے صاحب، یہ رائے صاحب کے صاحبزادے ہیں اور میرے دوست ہیں، انہوں نے انگریزی کا ترجمہ کیا ہے، لیکن اس کا فارمل ریلیز نہیں ہوا ہے. اس کا جلد سے جلد ریلیز ہونا چاہیے تاکہ لوگوں، بیکاز دیر از اے لارج انگلش آڈینس وچ از ویٹنگ فار دس بک. تو اور آج اتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں سر، لیکن ہاف آف دیم آر ربش. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ہم لوگوں تک پہنچائیں. اور رائے صاحب اپنی بات لوگوں تک خود رکھیں. یہ کیونکہ جب آپ کوئی بات کہتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں. تو آپ نے مجھے بلایا، اس کے لیے بہت شکریہ. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مجھے آپ نے بلایا، کیونکہ دس از اے سنگولر آنر فار می ٹو بی پریزنٹ ایٹ دا ریلیز آف اے بک
بائی رائے صاحب. سو تھینک یو ویری مچ. رائے صاحب آپ کا بہت احسان ہے کہ آپ نے یہ کتاب لکھی. تھینک یو سر.